السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ابراہیم سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ آج آیت نمبر 13 ہے، پڑھتے ہیں۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور نکال دیں گے باہر تم کو اپنے زمین سے، او لتعودن، یا تم لوٹ آؤ، یا تم ضرور لوٹ آؤ، فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں۔ فاوحیٰ، تو وحی کیا، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، لنہلکن، ضرور ہم ہلاک کر دیں گے، الظالمین، ظالموں کو۔ تو پچھلی دفعہ کا آپ کو تھوڑا یاد ہوگا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ان قوموں کی طرف ان کے رسول آئے تھے اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اسی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اب اس میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اپنے رسولوں سے کہنے لگے، یعنی جب انہوں نے اپنے رسولوں سے کی بات نہیں مانی اور ان کو کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا، فی ملتنا، یعنی ہمارے طریقے میں، اسی دین میں جس میں ہم سب تھے۔ تو اس وقت ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب مخالفین حق دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ ان کے دلوں میں ایک ایسا شک ہوتا ہے جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ ایسا شک کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حق ان کے سامنے اپنے دلائل کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور ان دلائل کے جواب میں وہ عاجز ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں۔ تو ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی اور اس کے پیروکاروں کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا پھر تمہاری بات مانو اور واپس اسی دین میں آ جاؤ۔ اور یہ دراصل جو ان کا قدم ہے، ان کی ذہنی شکست کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جسمانی طور پر تو مومنین ان کے خلاف یعنی کمزور ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر یہ ان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو پھر ان کو اپنے ملک سے نکل جانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی دھمکی ہر نبی کو دی جاتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تشریف لائے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ پھر ساتھ ہی کہنے لگا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی اور میں اس وقت تمہاری کچھ مدد کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوچھی کہ پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور تکریم کی نگاہوں سے دیکھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے محبوب بھی تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، کیونکہ جس نبی نے بھی ایسی دعوت پیش کی اس کی قوم اس سے نکالتی چلی آئی ہے۔ یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، یہ کہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے وحی آتی تھی، اس میں یہ بیان کی گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی رسول ایسی حق کی دعوت لے کر آیا جس کو دلائل کے جواب سے ہرایا نہ جا سکا، تو پھر ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے زمین میں ان کے بعد۔ ذالکہ، یہ بات ہوگی، لمن، واسطے اس کے جو خافہ، ڈرا، مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخافہ، اور ڈرا، وعیدی، میری وعید سے، یعنی میرے ڈراوے سے۔ تو حق و باطل کا مرحلہ جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ مخالفین حق اپنے نبی کو اور مومنین کو وطن سے نکالنے کے در پر ہو جاتے ہیں یا ان کی جان لینے کے در پر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مخالفین کی تباہی کے اسباب کا آغاز ہو جاتا ہے اور پیغمبروں کو اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اب اس سارے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری سیرت کو آپ سامنے رکھ لینا کہ جس میں جسمانی تکالیف دی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ جان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، یعنی قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت اس رات بھی ان پر قاتلانہ حملے کا پلان ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وحی کے ذریعے بتایا کہ ہاں، ایسا ہوگا کہ ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیا جائے گا،
اور جس مقام سے یہ تمہیں نکالنے کے درپے ہیں اسی مقام پر ان ظالموں کو دفع کر کے تمہیں بسایا جائے گا اور تمہیں قبضہ اور اختیار دیا جائے گا۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ دراصل ایک طرح سے پیشین گوئی کی حیثیت بھی رکھتی ہیں یہ آیات، اور قرآن کی صداقت کا ثبوت بھی ہیں، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، یہاں پر جس فتح کی طرف اشارہ ہے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اس کا تو کوئی آثار ہی نہیں تھا، جس طرح کی صورتحال چل رہی تھی۔ تو یہ مخالفین تو ہر صورت اپنے پیغمبر کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے، اور فتح مکہ کا تو کوئی آثار ہی نہیں تھے، لیکن بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو اس آیت میں بتایا گیا ہے، اور اسی جگہ کے اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، اور مخالفین حق میں سے اکثر اسلام لے آئے تھے، اور جو نہیں لائے تھے وہ اس جگہ سے از خود نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے آ رہا ہے؟ یہاں پر دو شرائط بیان کی جا رہی ہیں، لمن خاف مقامی و خاف وعید۔ تو ہم میں سے جو بھی انبیاء کے بعد ان کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ ایک حد تک جاری رکھا، حتیٰ کہ وہ افضل الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی ہدایت کا کام ان لوگوں کے ذمے ہے جو اس ہدایت کو پائیں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہا ہے جو کہ اصل دین کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک کتاب اتار دی گئی جو کہ 1400 سال بعد بھی اسی حالت میں جس حالت میں اتاری گئی تھی، اور قیامت تک یہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے اذن سے اٹھا لیں گے اور یہ لوگوں کے دلوں سے بھی اٹھا لی جائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کتاب موجود ہے تو پھر بھی لوگ بہکے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات میں دب کر، یا خواہشات نفس سے مجبور ہو کر، یا ماحول سے متاثر ہو کر کیا کرتے ہیں کہ اب اس اصل دین کو بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں مختلف طرح کی بدعات ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں وہ شامل کر کے اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور یہ ہر دین کے ساتھ ہوتا رہا ہے، صرف دین اسلام کے ساتھ نہیں، ہر دین کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کریں گے جو کہ اصل دین کو لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور پھر جب وہ لوگ اس اصل دین کو لوگوں کے سامنے لائیں گے نا تو پھر ان کے ساتھ یہ تاریخ دہرائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ پھر ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ ہم ضرور تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیں گے، تم یہ کیسا دین لے آئے ہو جس سے بھائی بھائی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، تم کیسی باتیں کرتی ہو جس کی وجہ سے اب تم ہم سے دور ہو گئی ہو، اب تم وہ کام کیوں نہیں کرتی جو ہم کرتے تھے، او لتعودن فی ملتنا، ہم ایک ہی دین کے پیروکار تو تھے، تم بھی یہ کام کرتی تھی، تم بھی اس بدعت کو اختیار کیے ہوئے تھی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ اگر آپ اس دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا، ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ کے پاس اصل دین آ گیا ہے، اب آپ پریشان ہیں کہ یا رب العالمین کہ اگر میں نے دوبارہ سے ان کی ملت کی پیروی کی اور میں نے تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے تیرے سامنے جواب دے ہونا ہے، تو میرا کیا حال ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ وخاف وعید، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئے ڈراوے سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر میں نے اس حصے کو نہ مانا، یعنی کوئی بھی بات آپ سامنے رکھ لیں، حجاب کی بات ہو جائے، یا مردوں کے ٹخنوں کو ننگا کرنے کی بات ہو جائے، یا مساجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بات ہے، یا اپنے نکاح کے رسوم و رواج، یا فوتگی کے جو رسوم و رواج ہیں، اگر ہم ان کو مسنون طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور ہم اصل دین کو جان چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ کوئی تیجا، کوئی 40واں، سوری تیجا تو نہیں، 3 دن تک تو رسم یعنی وہ سوگ منانے کا کہا گیا ہے، علاوہ بیوہ کے کہ اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، تو اس کے علاوہ کوئی برسی، کوئی یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، تو کیا ہوگا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اصل دین ہے، اور ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں، کیوں کہ لمن خافہ مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وہ خافہ وعید، اور وہ میری ڈراوے سے ڈر گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو یہ سب کچھ یہ تکالیف پیش آئیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ ایسے ہی لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ظالم لوگ جو ستاتے ہیں آپ کو، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے کچھ کو ہدایت دے دیں گے، آپ اپنی راہ کھوٹی نہ کریں، آپ اپنے سیدھے راستے پر قائم رہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے کچھ کو ہدایت دے دیں گے، اور جو نہیں ماننے والے وہ پھر اپنی راہ کھوٹی کریں گے اور پھر وہ ظالم ہیں، وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ لیکن آگے جو بات آ رہی ہے نا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، تمہیں اختیار دیا جائے گا، تمہیں اقتدار دیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کے دین کو نافذ کرو، وہ کر کے دکھاؤ جو تم سے مطلوب ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم اپنے لیے سوچیں کہ کس کس طرح ہمیں زندگی میں چیلنج پیش آتا ہے، اور اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لاتے ہوئے جم جاتے ہیں اپنی جگہ پر، اور ہم ان دو حالتوں پر آتے ہیں کہ لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور تو یقیناً آپ کے لیے وہ حق کے وعدے ہیں، اور پھر جنتیں تو ہیں ہی، جو جن کی یعنی جو ہمیں یہاں کی نعمتیں ہمیشگی کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح کی دعائیں مانگی، یعنی فیصلہ چاہا، وخابہ، اور نامراد ہوا، کل جبارن، ہر ظالم، جبار، انیدن، اناد رکھنے والا دشمن۔ اور یہاں پر بھی جو ہے سارا وہ سیرت کو یاد کر لیں کہ جب اب وہ تو خود کو حق پر سمجھ رہے تھے نا، جیسے بھی بات ہوئی ہے کہ آپ کے ارد گرد بھی لوگ آپ کو کہنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا یہ وہی چیز نہیں جو تم پہلے بھی کرتی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کو چھوڑ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مخالفین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیصلہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتی رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت پھر رسولوں کی مدد فرماتے ہیں، اور سرکش معاندین اور ہر درم لوگوں کا سر کچل کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر جبار دشمن حق منہ کی کھاتا ہے۔ اور پھر آگے انجام کیا ہے، میوں ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، ویسقا، اور وہ پلایا جائے گا، من مائن، پانی میں سے، سدیدن، پیپ اور خون کے، کچ لہو کا سا جو ہوتا ہے نا، وہ پانی اس کو دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو سزا ملے گی ہی کہ وخاب کل جبارن عنید، اور ہوا تھا کیس کب ہوا تھا، فتح مکہ کے وقت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے وقت ہی آپ یہ دیکھیں گے کیا ہوا کہ 70 ان کے ہلاک ہوئے، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور 70 ہی جو تھے وہ قیدی بنائے گئے تھے۔ اور غزوہ بدر کا ہی موقع تھا کہ جس میں ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ ہلاک ہوا ہے تو پھر اس کو صرف اپنے تکبر کی تھی کہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے کس نے ہلاک کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اسی لیے غزوہ بدر کو کیا کہا جاتا ہے، یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے حق و باطل کو واضح کر دیا تھا۔ تو دنیا میں تو یہ ہلاک ہوئے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور آخرت کا انجام یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آتش دوزخ کے علاوہ کئی طرح کی اضافی سزاؤں سے بھی ان کو دوچار ہونا پڑے گا، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سخت قسم کی پیاس محسوس کریں گے تو پانی کے لیے فریاد کریں گے، مگر پانی کے بجائے انہیں رستے ہوئے زخموں کا دھون پینے کو دیا جائے گا، اور اسی کو انہیں پینا ہوگا، یعنی وہ مجبور کیے جائیں گے کہ اس کو پئیں، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اسے پینے پر مجبور ہوں گے، لیکن اس کی بدبو جو آگے بتائی جا رہی ہے کہ وہ پھر اس کو پئیں گے کیسے، یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو، ولا یکادو، اور نہیں ہے قریب کے، یسیغہ، کہ اس کو نگل سکے، ویأتیہ، اور آئے گی اس کے پاس، الموت، موت، من کل مکان، ہر جگہ سے، وما ہوا بمیت، اور وہ نہیں ہوگا مرنے والا، ومیوں ورائہ، اور اس کے آگے، عذاب غلیظ، ایک عذاب ہے سخت۔ یعنی اب یہ جب اس کو پانی زبردستی پینے کو دیا جائے گا تو اس کی بدبو، رنگت اور اس کے قوام سے کراہیت کی وجہ سے حلق سے وہ مشکل ہی نیچے اترے گا، لہٰذا وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ اور وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور موت ہر طرف سے آ رہی ہوگی، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس قدر، یعنی آتش دوزخ کا ہی انسان تصور کر لے کہ جس میں داخل ہوتے ہی وہ کالیہون ہوں گے، یعنی جیسے بھنی ہوئی یعنی ہوتی ہیں نا کھوپڑیاں، اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی، اور موت نہیں آئے گی، ہر طرف سے موت ہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا میں انسان ایسے جل بھن جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس سے پہلے ہی انسان کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، وہ کیونکہ آگ کی وہ جو اثر ہے جو ہی دلوں تک پہنچتا ہے انسان کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہے کہ موت کو تو ایک بھینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا گیا، تو آ رہی ہے موت ہر طرف سے، عذابوں کی یہ صورتحال ہے، لیکن وہ مرنے والے نہیں ہیں کیونکہ موت ہے ہی نہیں وہاں پر،
نہ جنتیوں کے لیے موت ہے اور نہ ہی دوزخیوں کے لیے موت ہے. تو وہ موت کی آرزو بھی کریں گے. ظاہر ہے ایسی تکلیف دہ زندگی میں کون جینا چاہے گا، لیکن اخروی زندگی میں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس زندگی میں موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. تو اس دنیا میں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زندگی کی ہوس کرتا ہے، لیکن وہاں پر وہ موت کی ہوس کرے گا اور موت نہیں ہوگی. اور وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے اور یعنی ایسے سخت عذاب ہیں، یعنی ان کی شدت میں اضافے پر اضافہ کیا جاتا رہے گا. یعنی دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اس دن ہی میں نے اوون کھولا تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم اوون کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کا ایک ٹمپریچر ہے، ہم بہت احتیاط کے ساتھ اس کو کھولتے ہیں. اور پھر جب ہمارا کام ہو جاتا ہے اوون سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلدی ہم کول ڈاؤن کر دیں. اور حقیقتاً یہی ہوتا ہے کہ پیچھے سے سپلائی بند کر دیتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو تو اس کا ڈور کھول دیتے ہیں تاکہ جلدی وہ ٹھنڈا ہو جائے اور کسی بچے کے لیے نقصان دہ نہ رہے. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ وہاں پر تو وہ سپلائی بھی بند نہیں ہوگی نا، نعوذ باللہ. اور وہاں پر ایک وہ جو ٹمپریچر ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے، نعوذ باللہ. اور پھر اس میں مزید جو بھی سزائیں ہیں انسان کے اعمال کے مطابق اس میں بڑھائی جاتی رہیں گی. استغفر اللہ من ذالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچائے. روزانہ جو ہے نا جنت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں عطا فرما دیں، اور جہنم سے پناہ مانگا کریں. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. تو یہ دراصل ہمارا ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ سب کچھ ہوگا. اگر ہم اس بات پر خود کو تیار کریں نا کہ یہ جنت کا بیان اور دوزخ کا بیان بھی ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم کیوں ان چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں، تاکہ ہم بھول نہ جائیں کہ یہ سب کچھ ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے ہر صورت میں انشاءاللہ. تو آگے فرمایا مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے اعمال کرمادی مانند راکھ کے ہیں، اشتدت سخت ہو گئی بھی اس پر الریح ہوا، فی یوم آصف ایک تیز ہوا یعنی آندھی کے دن میں، لا یقدرون نہیں وہ طاقت رکھیں گے، مما کسبوا ساتھ اس کے جو انہوں نے کمائیاں کی، علی شیئین اوپر کسی چیز کے، ذالکا یہی ہے ہوا الضلال البعید دور کی گمراہی. تو اب یہاں پر کافروں کے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جیسے مشرکین مکہ کا ذکر آیا ہے نا، تو ایک ملت پر تو وہ تھے کہ شرک کرتے تھے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اعمال بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور بھی چیزیں. لیکن یہاں پر اب شریعت کا کلیہ بتا دیا گیا ہے کہ اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. وہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو مشہور و معروف ہے اور متواتر حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک انسان یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. انسان جیسی نیت کرتا ہے نا ویسے ہی اسے بدلہ ملے گا. ایک مومن سارے کام اس نیت سے کرتا ہے کہ یہی اعمال آخرت میں اس کے کام آئیں تو اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور ویسا ہی بدلہ اسے دے دیا جاتا ہے. مگر ایک شخص جو اس نیت سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے اسے اپنا کوئی ذاتی فائدہ مطلوب ہوتا ہے، یا قومی مفاد، یا اپنی شہرت مطلوب ہوتی ہے، تو دنیا میں اسے اسی طرح کے بھلے کاموں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. لیکن آخرت میں ان اعمال کی حیثیت کیا ہوگی جو یہاں بتائی گئی ہے کہ یہ ایسے ہوگا جیسے راکھ ہے، تو اس پر ایک آندھی والے دن ان میں ہوا چلے تو آندھی کا حلہ کیا کرتا ہے، اڑا کر اس کے تتر بتر کر دیتا ہے. اب یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ راکھ کی سمجھ نہ آئے تو برف کو لے لیں، ٹھیک ہے، کہ جب برف پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوب زور کی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات تو ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے قدم ڈگمگا رہی ہوتی ہیں اور گاڑیاں ہل رہی ہوتی ہیں اپنی جگہوں پر چلتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ یہ چلتی ہوئی ہوا برف کو کہاں کہاں اڑا کے لے جاتی ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ برف ایک جگہ پڑ رہی ہے اور ہوا چلی اور وہاں سے پوری سڑک صاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا رہ گیا پیچھے، کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو یہی اعمال کی مثال ہے کہ بہت انہوں نے کام کیے تھے دنیا میں، بڑے بڑے کام کیے تھے، ہو سکتا ہے بہت سارے سوشل ورک کیے ہوں، بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہو، کنویں کھدوائے ہوں، لوگوں کو پانی پلایا ہو، لوگوں کو کھانے کھلائے ہوں،
اور بھی بے شمار گنتی کے کام جن کو آپ گن سکتے ہیں انہوں نے کیے ہوں، لیکن ان کی حال یہ ہوگا کیونکہ انہوں نے نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی نہیں تھی، اللہ کے لیے وہ کام نہیں کیے تھے۔ ابھی جیسے پیچھے بھی یہی بتایا نا کہ اصل میں تو آپ کا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے اٹھے ہیں آپ، وہ اب اللہ کے لیے آپ اتنا خالص کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی مومن اللہ کے لیے کام کی نیت کر لیتا ہے نا، تو آپ کے دنیا کے اعمال بھی آپ کو اجر و ثواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بتائے گا کس طرح؟ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں، کوئی بھی ایک مثال دے دیں۔ جی افشاں ہیں آن لائن؟ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کسی غریب کی، اس حساب سے غریب کی مدد تو دیکھیں نا نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کے کام ہیں، یعنی جو آپ کے ذاتی ضرورت کے کام ہیں، اگر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، تو وہ بھی جیسے آپ، ہم نماز پڑھ نماز بھی نیکی کا کام ہے، یہ تو آپ کو بدلہ دے گا ہی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کی ذاتی ضرورت کے کام، آپ کا واش روم جانا، آپ کا، یعنی میں بالکل چھوٹے لیول کے کاموں سے شروع کری، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا جو کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کام کیا ہیں؟ یہ کافر بھی کر رہا ہے، لیکن نیت کی کے بدلنے کی وجہ سے یہ کام ہی آپ کے لیے باعث ثواب ہو ہم جاتے اللہ ہیں۔ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جب واش روم میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گندگی ہم سے دور کر دی اور ہمیں طہارت عطا کی کہ ہم اللہ کے سامنے اب اچھے طریقے سے حاضر ہوں۔ ہاں جی، اسی طرح ہم نے کھانا کھایا، کیوں کھایا؟ تاکہ ہم فرائض ادا کر لیں، ہم، اور پھر یہ کہ طاقت ہو ہمیں طاقت ہو۔ اس کے علاوہ ہم مزید کھانا کھاتے ہیں کہ ہم نوافل کو ادا کر سکیں، ہم مزید کچھ لے لیتے ہیں کہ جس سے ہم فریش ہوں، اور جیسے کوئی ڈرنک وغیرہ ایسی لے لیتے ہیں حلال ہی، کہ جس سے ہم تھوڑا مزید فریش ہو جائیں، اور وہ کام جو کہ ہم اس تھوڑے کھانے سے نہیں کر پائے تھے وہ بھی کر لیں، لوگوں کی خدمت بھی کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں روٹین کے کاموں کے علاوہ بھی کچھ اور کام درپیش ہوتے ہیں آپ کو، تو پھر آپ کہتے ہو کہ اچھا اب مجھے میرے سونے کا ٹائم تو نہیں ہے، تو مجھے پھر کچھ ہلکا پھلکا کھا لینا چاہیے تاکہ میں تھوڑا جاگ لوں۔ تو پھر وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے جب آپ کی نیت اللہ کی راہ میں خالص ہو جاتی ہے نا، کہ اب اس مہمان کی خدمت مجھے اس لیے کرنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، تو وہی کام جو آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب مہمان گھر میں آ رہے ہیں، آپ نے ان کو ٹریٹ تو کرنا ہی ہے، تو وہ آپ کی ذاتی ضرورت ہے۔ اب سم ٹائمز کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہیں، یہ کام بھی آپ کے لیے نیکی کے کام لکھے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ سبحان اللہ کے مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس طرح سے ثواب کے راستے رکھے ہوئے ہیں کہ جب انسان اللہ کے لیے نیت کو خالص کر لیتا ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا، حالانکہ وہ کیا ہے، وہ میاں بیوی اپنی ایک ضرورت پوری کر رہی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے لیے آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ آپ اپنے خامند کو راضی کریں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یہ تو وہ کام ہو گئے جو ہمارے ذاتی ضرورت کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کام جو خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کے کام ہیں، اس میں بھی آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اس میں کس طرح کہ دو لوگوں کی نماز ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن ایک اپنی نماز میں اتنا اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا خشوع اور خضوع اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے کہ وہ نماز میں بس ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے، ایک فرض پوری کر رہا ہے، اس کا انس ہی نہیں ہے اللہ سے، اس کی اللہ سے محبت ہی نہیں ہے کہ وہ نماز میں اس طرح سے کھڑا ہو، تو دونوں کے اجر و ثواب میں بھی فرق ہو جائے گا نا۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ نیکی کا کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کی نیت ہی نہیں ہے، اخلاص ہی نہیں ہے اس میں، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یہی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تو اس دن پھر کیا حال ہوگا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اس میں سے کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے جو انہوں نے کمائیاں کی ہوں گی دنیا میں، یعنی وہ جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ کام بھی کرتے رہے اور وہاں پر ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حسرت سے بچائے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا،
اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، اور کافر نے جو نیک عمل کیے ہوں گے اس کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اس کو صلہ دیا جائے۔ مسلم کتاب الصفات القیامہ کی حدیث ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کافروں کا چونکہ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اور نہ آخرت میں اجر پانے کی نیت سے انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، تو پھر ان کو کیا اللہ کے اجر کی امید ہوگی؟ ٹھیک ہے؟ تو آخرت میں ان کے اجر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو دنیا میں برے کام انہوں نے کیے ہوں گے، جن میں سے سب سے بڑا گناہ یہی آخرت کا انکار ہے، اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ تو یعنی نیکی برباد اور گناہ لازم والا معاملہ ان کے لیے بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حالت سے بچائے۔ لیکن اس آیت سے نا یہ نہ سمجھیں کہ یہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، یہی سوچ کے کہ ہماری مثال نہیں ہے یہ۔ اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ بعض اوقات ہم صلہ رحمی جیسی اتنی بڑی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کے لیے نیت خالص نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی ہمارے وہ لین دین کے معاملات ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے مجھ سے اتنا ایسا کیا تھا۔ اسی لیے پتہ ہے صلہ رحمی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تو اس سے جوڑے جو تجھ سے قطع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ سے جوڑتا ہے اس سے جوڑنا تو آسان ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں اور وہ بار بار آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ کی ہمیشہ اس سے بنتی ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں، یہ دراصل رحم کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، تو پھر اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، آخرت میں تو بعد میں نظر آئے گا، دنیا میں ہی صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اتنی اتنی ایج میں پاتے ہیں، اور کیا ہے اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے صلہ رحمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس آیت کو ضرور یاد رکھنا ہے، بلکہ کہیں لکھ کے لگا دیں کہ ہم بھی بعض اوقات اتنے بڑے بڑے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی تو ہم اس کو احسان جتا کر رد کر دیتے ہیں، اپنا ہی عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو کھانا دیا، بڑی محنت کی ہم نے، لیکن وہ کھانے بیٹھے تو ہم نے ان کو خوب احسان جتایا کہ میں سارا دن تمہارے لیے لگی رہتی ہوں، تم ذرا مجھے میرے احسان گزار نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی کیا ہوا؟ یعنی آپ نے ان کے لیے تھوڑی کیا تھا، آپ نے تو اپنے رب کے لیے کیا تھا نا، رب کی رضا پانے کے لیے کیا تھا۔ اسی طرح جیسے شوہروں کے ساتھ عورتیں معاملہ کرتی ہیں، تو یہ سب کچھ دیکھنے والا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم محنتیں اتنی کر رہے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، ہم صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے بھی بہت کھلاتے ہیں، پارٹیز ہیں، ہلا گلا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں اللہ کے لیے نیت ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں اگر ایک اپنے لوگوں کو کھانا کھلانے کے علاوہ 8-10 مزید لوگوں کو کھانا آپ کو کھلانا پڑ جائے، تو کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے، پورا دن لگ جاتا ہے نا۔ بعض اوقات کچھ عورتیں تو اتنی ٹچی ہوتی ہیں، وہ 2-3 دن پہلے ہی اس دعوت کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس میں اللہ کے لیے نیت کو خالص ہی نہیں کیا تو وہ بس دنیا تک ہی عمل رہ جائے گا، وہاں پر پھر اس کا کوئی وہ بدلہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، یعنی زمین و آسمان کا سارا نظام ایک حکمت اور مصلحت کے ساتھ چل رہا ہے۔ این یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو لے جائے تم کو، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے ایک نئی مخلوق۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سارے نظام کائنات کو ٹھوس حقائق پر قائم کیا ہے، اور اسی طرح جو پیچھے بھی بات ہوئی ہے نا، اعمال صالح کرو گے تو ان کی بنیاد بھی اگر ٹھوس حقائق پر ہوگی تو آخرت میں بھی اپنا ثمرہ پاؤ گے اور دنیا میں بھی۔ لیکن اگر اسی طرح تم نے کسی دکھاوے پر یا ریاکاری پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی تو آندھی اسے گرا کر زمین بوس کر دے گی، ٹھیک ہے؟ تو کافروں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی نیت کے وہ یہ اعمال کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ حیات بغیر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی مل جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کبھی آپ نے کسی کافر سے بات کی ہو تو ان کے بعض اوقات یہ خیالات ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی غلط کام تو نہیں کرتے ہیں تو ہم کیوں برا بدلہ پائیں گے آخرت میں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ایک دفعہ مجھے ہی ایک سکھ انسٹرکٹر تھی، تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے فیملی کے لیے بہت کام کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں، ان کے لیے کما بھی رہی ہوں، اور بیک ہوم سے میں نے اپنے ریلیٹیوز بھی یہاں پر لا کر بسائے ہیں، یعنی وہ اور ہم کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہوں، لوگوں کو مار دھاڑ کر رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں بھی مل رہا ہے
تو اگر کوئی اگلا جہان ہوا، ویسے تو ہندو مذہب میں یا ان کے مذہب میں اگلے جہان کی بات ہے، لیکن ان کا یہی خیال ہے کہ چونکہ ہم دنیا میں غلط کام نہیں کر رہے تو وہاں پر بھی جو ہے ہم اچھے ہی حال میں اٹھائے جائیں گے، اگر اٹھائے گئے تو نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، یہ بغیر کسی اتفاقات سے وجود میں نہیں آگے، اور قیامت کا قائم ہونا بھی اتفاق نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب کچھ جو ہے ایک باقاعدہ ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، اور اس حق کی گواہی دو گے اور اس کے مطابق اعمال کرو گے تو پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو لے جائیں تم کو اور تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو ہے مسلسل کافروں سے ہی خطاب چل رہا ہے کہ وہ محض حق کا انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ حق کی راہ میں رکاوٹ بھی بن جاتے تھے، خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے نا، ٹھیک ہے؟ اور مومنین کی مخالفت اور ان کی ایذا رسانی میں ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب مشرکین مکہ کا کیا حال تھا؟ جیسے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں پانی پلانے کا بندوبست بھی کرتے تھے، کمزور لوگوں کی امداد کے لیے فنڈ وغیرہ بھی اکٹھا کرتے تھے، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ تو جو تم غلط کام کر رہے ہو یعنی مومنین کو ایذا دے رہے ہو تو ان کی بدعمالیوں پر ان کو متنبع کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان یشاء یذہبکم، اگر یہی کرتے رہو گے تو تمہیں تمہارا رب لے جائے گا، اور وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، وہ تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق لے آئے گا، دوسرے لوگوں کو بسا دیا جائے گا، اور انہیں اقتدار بخشنے کی پوری قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں، جیسے فتح مکہ میں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ کوئی اللہ پر مشکل اور دشوار، یعنی جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے اور وہ اب اس کی جگہ پر نا ہم خود کو رکھ کے دیکھیں، بعض اوقات ہم میں سے نا کچھ عورتیں بڑی متکبر ہوتی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یوزلی مردوں کا یہ حال ہے کہ وہ سب کچھ عورتوں کے ہاتھ میں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، گھر ہے تو اس کو سجانے کی ساری ذمہ داری، وہ روتی تو ہیں عورتیں کہ ہمیں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ادھر بیچارہ مرد تھوڑا سا دخل دے نا تو ساتھ ہی عورتوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیوں یہ بیچ میں دخل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حقیقتاً میں تو کہتی ہوں ہمارے جس سیٹ اپ سے ہم لوگ ہیں تو یوزلی عورتوں کا کیا حال ہے، اور عرب سیٹ اپ میں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ وہ ہولڈ رکھتی ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ ان کو اقتدار دیا گیا ہے، گھروں کی مالکن ہیں، جو چاہتی ہیں پکاتی ہیں، جو چاہتی ہیں کرتی ہیں، جیسے مہمانوں کو چاہتی ہیں بلاتی ہیں، بعض اوقات اپنے مہمانوں کو بلاتی ہیں، خاوند کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتی، تو اور پھر جب ہم یہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ نیا مل رہا ہوتا ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، گھر سجا رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، مہمانوں کو بلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم شاذ و نادر ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، یا یہ کہ پتہ نہیں رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہمیں نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے نا، جب ہم آسائشوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بس رب ہم سے راضی ہے، اپنی وہ نمازیں پوری کیں اور کچھ تھوڑے سے اور ذکر اذکار کیے اور بس باقی اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں ہم، کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، یا یہ کہ کسی کی خدمت بھی کرنی ہے، یا یہ کہ کسی کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، یا سب سے بڑھ کر بحیثیت امت مسلمہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اصل دین پر خود بھی قائم ہو جائیں، اپنی نسلوں کو بھی قائم کریں، اور اگر اس سے بڑھ کر بھی استطاعت رکھتی ہیں تو ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس طرف لے آئیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ خیال ہمیں شیطان کم ہی دلواتا ہے نا، یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک وہ کمفرٹ زون ہے نا اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بس وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، تو ہارڈلی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں موت بھی آ سکتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، یعنی تو یاد رکھیں، یہ بھی کہیں لکھ کے لگا لیں، ان یشاء یذہبکم، آج ہو کل نہیں ہوگے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں جوانی میں لے جائے، تم یعنی خود کو انڈسپینسیبل سمجھتے ہو، عورتیں بعض اوقات گھروں کو نہیں چھوڑتی، کیوں؟ اگر انہیں دین کی دعوت کے لیے بلایا جاتا ہے یا قرآن کے کسی درس میں بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں نکلتی، کیوں؟ میں نے گھر چھوڑ دیا تو پھر وہ گھنٹے میں تو میرا گھر گر جائے گا، بچے پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ فلاں خراب ہو جائے گا، فلاں کا فون آنا تھا، یہ ہوگا، یہ شاید یذہبکم یاتی بخلق جدید، تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق لے آئے،
جو تم سے اچھے کام کرنے والے ہوں، ان گھروں کو زیادہ اچھی طرح سے سنوار کے ساتھ میں اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بھی ہوں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ، اور وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے لیے۔ اب اس دن کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کیا اس دن حال ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے نکلیں گے جمیعاً سارے کے سارے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، یعنی جو یعنی کہہ لیں کہ فالوورز تھے یا جن کو دبا کے رکھا گیا تھا سوسائٹی میں اور لیڈر سے، وہ کہیں گے انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، یعنی ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، تو کیا آج کے دن تم بچانے والے ہو ہمیں اللہ کے عذاب سے، یعنی اس کو تم ہٹا دو ہم سے، من شعین کچھ بھی، تھوڑا اس کو کم ہی کر دو۔ قالوا، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور ہدایت دیتے تم کو۔ سواؤن، برابر ہے، علینا ہم پر، اجزینا کہ ہم جزا فضا کریں، ام صبرنا یا صبر کریں، ما لنا من محیص نہیں ہے ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ۔ تو قیامت کے دن کا حال بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پر دراصل اندھی تقلید کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لیڈرز کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند چلنے کے عادی تھے، جیسے بھی بات ہو رہی ہے نا کہ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا دین اتار دیا جس میں قیامت تک تبدیلی نہیں، وہ اس کو محفوظ فرما دیا، لیکن شیطان اس میں رکھنے کیسے ڈالے گا کہ اس کو عام لوگوں کی تک پہنچنے نہیں دے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ نہ صرف وہ خود اس دین کو تھامیں گے بلکہ اسے دنیا تک لے کر جائیں گے۔ سورہ البقرہ میں آپ اس بارے میں موضوعات پڑھ چکے ہیں نا، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن کیا ہوا کہ شیطان نے تو بہت رول ادا کیا اپنا، اس نے تو ایسے ایسے لیڈرز کھڑے کر دیے جن کے پاس اصل دین نہیں تھا، یا یہ کہ وہ لیڈرز تھے ہی نہیں، وہ دنیاوی لیڈر تھے، انہوں نے دنیا میں اقتدار حاصل کیا، ان کے پاس نئے نئے برانڈز کی گاڑیاں ہیں، نئے نئے برانڈز کے موبائلز ہیں، کپڑے وہ کیسے پہنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جو ان سے ہیں عام لوگوں کی زندگی پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے پیچھے چلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کی آگے شرائط کیا ہیں، اس کے یعنی اس میں کیا لوازمات ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ ایک عام آدمی کی زندگی آپ دیکھ لینا، اور پھر یہ کہ اوورآل جو ہے شیطان نے اتنا رول ادا کر دیا کہ ساری معاش کو اس وقت کافر اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک عام انسان بیچارہ سارا دن دال روٹی کی فکر کر لے تو اس کے لیے وہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس حال میں ہم جیسے، آپ میرے جیسے لوگ جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سوچ بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، اور وہ ساری آسائشوں میں آرام سے رہ رہی ہیں، تو ہمارا پھر یہ فرض بن جاتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام کریں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اندھی تقلید کے پیچھے، اگر وہ دین کو فالو بھی کرتے ہیں تو کس دین کو فالو کرتے ہیں آپ بتائیں؟ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور خواہش نفس کی پیروی کیوں کی جاتی ہے؟ جو ماحول میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ان کو اٹریکٹیو لگتی ہیں، کہ دو چار جو ہیں دروس کرا لیے، قرآن خوانی کرا لی، یا پھر جو ہے اسی طرح کی کچھ چیزیں کروا لی جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے 5 وقت کے نمازی کے نمازوں کے عادی نہ ہوں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ماحول میں بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہیں بغیر یہ دیکھیں کہ اس پر کسی صحیح حدیث کی وہ گارنٹی ہے کہ نہیں، وہ چیزیں زیادہ پھیلا دی گئی ہیں۔ آج ہی آپ جو ہے میڈیا اپنا چیک کریں نا، آپ دیکھیں گے کہ اصل دین تو کم ہے، اس کے برعکس وہ دین جو کہ شامل کر دیا گیا ہے دین کے نام پر، بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسے روایات یا ہیں جو کہ ہمارے اس میں شامل کر دی گئی ہیں، ان کو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پھیلا بھی زیادہ رہے ہوتے ہیں۔ اصل دین آپ کو مشکل سے جون سا ہے ملتا ہے میڈیا سے، میڈیا سے تو میں کہتی ہوں بہت ہی سوچ سمجھ کر آپ دین کو اٹھائیں، اور جہاں پر آپ کو دلیل مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یوزلی لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں اندھی تقلید کی، جیسے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھا انہی کا کرنا شروع کر دیا، اپنے بزرگوں کو بہت نیک سمجھا تو وہی عمل کرنا شروع کر دیا،
تو یہ لوگ جب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے نا، تو ساری عمر تو ان کے پیچھے چلتے رہے تھے ان لیڈرز کے، تو کمزور لوگ لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری دنیا میں اس طرح سے پیروکار تھے، ہم تمہارے اتنے فالوورز تھے، اتنا فالو کرتے تھے تم کو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، تو ہم سے اللہ کے عذاب کو کچھ ہٹاؤ اب کچھ تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ہدایت دیتے تم کو، ٹھیک ہے؟ یعنی آج تو ہم اور تم دونوں ایک ہی جیسے مجبور ہیں، اگر دنیا میں سیدھی راہ پر چلتے تو تم بھی ہمارے پیچھے سیدھی راہ پر چلتے، لیکن ہم تو خود گمراہ تھے، تم نے بھی نہیں دیکھا کہ ہم گمراہ ہیں اور تم ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑے، ہم تمہیں کیا ہدایت دیتے، ہم تو گمراہ تھے، تو گمراہی کی راہ پر ہی تمہیں لے کر آئے ہیں، تو اب یہاں پر جب عذاب تک پہنچے ہیں تو ہم دونوں برابر ہیں، ہم ایک ہی جیسے کہ مجرم ہیں، ایک ہی جیسی مصیبت میں مبتلا ہیں، نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ سواؤن علینا اجزئنا ام صبرنا، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، برابر ہے ہم پر کہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں۔ یہ وہاں پر وہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں مومنین کو دیکھا ہوگا کہ مومن دنیا میں بہت جزا فضا، بہت ہی زیادہ یعنی اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کسی مومن کا حال کہ وہ نیک اعمال کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اس پر ایسے ہوتی ہے جیسے پہاڑ اس پر آ گیا ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ رو دھو کے کسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو اپنے اوپر سے بخشوا لے، ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے؟ تو یا پھر کیا مومن کیا کرتے ہیں کہ مومنوں پر تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے صبر ایوب ہے، صبرنا، تو وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں میرا رب ہے، میرے رب نے مجھے اس حال میں ڈالا، وہ مجھے نکالے گا بھی، مجھے جزا فضا نہیں کرنی، مجھے شکوہ نہیں کرنا، مجھے صبر کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یہ ساری حالتیں مومنین کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ زور زور سے لوگوں میں اعلان کر دیں یا کچھ بھی، یا پھر اسی طرح صبر کی بجائے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے دیں، بلکہ مومنین دنیا میں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مومنین کی طرح ہی نا ہم بڑے گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے حضور اور بہت یعنی فریادیں کرتے ہیں، تو شاید ہمارے اس میں کمی ہو جائے، تو نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ بلکہ قبر میں جب عذاب دیا جا رہا ہے نا تو آپ جانتے ہیں کہ ان پر ایک جو ہے وہ اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا، اور وہ جب ایسے شخص کو، ایسے اس کافر کو جس نے دنیا میں لبیک نہیں کہی ہوگی اور نہ دین کو پہچانا ہوگا، تو اس کو جب وہ ہتھوڑا پڑے گا اور اس کی جو حال ہوگی، اس کو جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات سنے گی، لیکن اس فرشتے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کو انجام دے رہا ہے، تو وہاں پر یہ جزا فضا کریں، اللہ کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، کوئی ان کو داد رسی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح صبرنا، صبر کریں گے اور روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ آنکھوں سے یعنی خون کے آنسو جاری ہو جائیں، لیکن ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اس طرح کی آیات جب ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی کہ جیسے قیامت والے دن بھی لوگ اتنا رو رہے ہوں گے، اتنا رو رہے ہوں گے کہ اتنے آنسو کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکیں، استغفر اللہ، تو پھر اس وقت خیال آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں روئیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم روئیں، رو کے اللہ سے توفیق مانگیں۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کسی بات کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کر نہیں پا رہے ہوتے، ہم یعنی اپنی ذات میں اس طرح سے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یا پھر اپنے نفس پر کنٹرول اتنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ رو کے، جزا فضا کر کے، جزا فضا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اعلان کریں لوگوں میں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے فریادیں کریں کہ یا اللہ مجھے یہ جنتیں چاہیے اور ان جنتوں کو پانے کے لیے آپ نے یہ شرائط رکھی ہیں، میں یہ اعمال نہیں کر پا رہی ہوں، آپ مجھے توفیق دے دیں، میرے لیے راہیں آسان کر دیں، تو ہم اس دنیا میں اللہ کو منا لیں، اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں، چاہے جزا فضا کر کے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، یا پھر صبر کر کے۔ صبر بھی کرنا پڑتا ہے نا، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء پر کیسی کیسی مشکلات آئیں، کیسے کیسے ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے ان کو کیسی کیسی باتیں کی، یہ برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آج آپ کھڑے ہوں گے نا اور آپ تو اس وقت یاد رکھیں کہ شیطان آپ کو کہے گا کہ تم تو اصل دین پر ہو، تم جم جاؤ اور اس سے لڑنا شروع کر دو، نہیں، اس وقت آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے، اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی اصل دین ہی کی بات ہو رہی تھی نا، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بدعات ہیں، جس میں ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے اپنے فیملی ممبرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ کنفرنٹ ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ فائٹ پر اتر آئیں۔ اگر آپ کنفرنٹ ہو جائیں گے
تو پھر وہ ایک راستہ جو آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھولا ہے نا، روشنی کی ایک کرن جو آپ کی طرف سے آنی ہے، وہ نہیں جائے گی ان تک، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء کی دعوت کا کام انبیاء کے طریقے پر ہی کیا جائے۔ انبیاء کی دعوت کا پہلا حصہ کیا تھا؟ آپ بتائیں، آپ سبھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں نا قرآن میں سے؟ وہی تھا۔ توحید، اللہ کی طرف دعوت دینا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، اللہ کی معرفت اور محبت آئے گی نا تو پھر باقی کام خود ہی آسان ہو جائیں گے، وہ خود ہی اپنے راستے ڈھونڈ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کے ساتھ اس کام کو کرنا، اور یہ صبر ہم نے اسی دنیا میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ قبر میں انسان جتنی چاہے نمازیں پڑھے گا اور جو بھی کرنا چاہے گا، ذکر اذکار کرنا چاہے گا، قیامت والے دن وہ چاہے گا کہ میں اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں، جھک جاؤں، پیشانی اپنے رب کے آگے ڈال دوں اور میں صبر کروں، میں غم کے گھونٹ پی جاؤں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ما لنا من محیص۔ تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ. وقال الشیطان، اور کہا شیطان، کہے گا شیطان. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ حالانکہ یہ مستقبل میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ جیسے یہ ہو گیا تو وہ اس کا صیغہ بھی آتا ہے ماضی کا بھی. لما، جس وقت قضی الامر، طے ہو جائے گا امر یعنی فیصلہ، چکا دیا جائے گا کام. ان اللہ، بے شک اللہ، وعدکم، وعدہ کیا تھا تم سے، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تم سے، وعد الحقی، حق کا وعدہ، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور وعدہ کیا میں نے تم سے، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف کیا اس کے، یعنی میں نے وعدہ خلافی کی تم سے. وما کان لیا، اور نہیں تھا میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان، کوئی زور، الا مگر ان دعوتکم، کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے جواب دیا مجھے، یعنی تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی، تو نہ مجھے ملامت کرو، ولوموا، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو ہی. وما انا بمصرخکم، اور نہیں ہوں میں تمہیں بچانے والا یا فریاد رس تمہارے لیے. وما انتم، اور نہیں ہو تم بمصرخی، فریاد رسی کرنے والے میرے لیے. انی، بے شک میں، کفرتو، میں نے انکار کیا، بما اشرکتمونی، ساتھ اس کے جو تم نے شریک ٹھہرایا مجھے، یعنی اللہ کے ساتھ جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے. من قبلو، اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب ہے، علیم، دردناک. تو یہاں پر کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب لوگوں کو کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، یعنی لوگوں کے اعمال کا حساب ہو جائے گا، اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. تو شیطان چونکہ خود بھی دوزخ میں جائے گا، تو اہل دوزخ اس کو ملامت کر رہے ہوں گے، تو وہ ان کو مخاطب کر کے کہے گا کہ دیکھو، ایک وعدہ تو تم سے اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے کیا تھا، جو یہ تھا کہ قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے، اس دن ہر شخص کے اعمال کی باز پرس ہوگی، اور اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائے گی. تو یہ کیا تھا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق کی، یہ سچا وعدہ تھا. اور ایک وعدہ وہ تھا جو میں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تم سے کیا تھا، یعنی وہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان آ کے، بعض اوقات ہم پہچان جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا. مثلاً فجر کے وقت الارم بجے، ہمیں جاگ بھی آ گئی ہے، لیکن اب وہ تھپکیاں دے رہا ہے آپ کو، اور آپ کو کہہ رہا ہے اچھا تھوڑی دیر بعد اٹھ کے پڑھ لینا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا. اس طرح کرتے کرتے وہ نماز کو ڈیلے کرتا ہے، یا تو نماز ہی نکل جاتی ہے، یا پھر اس حال کو پہنچتی ہے کہ پھر وہ خشوع ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر ظاہر ہے 5-10 منٹ جب رہ جائیں گے تو آپ کو یہی پڑی ہوگی کہ میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. تو اس طرح مختلف وسوسے ہیں جن کو انسان کبھی پہچان بھی جاتا ہے. تو یہی دراصل اس کے وعدے ہیں جو وہ کرتا ہے کہ ابھی تو سو جاؤ، یا پھر جوانی میں کیسے وعدے کرتا ہے، ابھی تو عمر پڑی ہے. حالانکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی خلقت لے آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں بڑھاپے میں موت آئے گی، کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایسے وسوسے ہمیں کتنی دفعہ آتے ہیں. ہمارے ارد گرد گرلز جو ہماری اپنی دوستیں ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اس عمر میں مولانی بن گئی ہو، ابھی تو تمہارے کھانے پینے کے عیش کرنے کے دن ہے، ابھی تو تمہارے بچے چھوٹے ہیں، یا اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے. اور بھی بے شمار ایسی ہوتی ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ اس کے وعدے ہیں، اس کے وسوسے ہیں جو وہ ڈالتا رہتا ہے. تو وہ کہے گا وَوَعَدتُّكُمْ، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے اس کے خلاف کیا. ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہتا تھا. اور یہ یہاں پر جیسے کافروں کی بات ہو رہی ہے، تو کافروں کو کس کس طرح کے وہم میں ڈالا ہوا ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کسی نے نہیں بنائی، بس خود ہی اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے، اور مر رہے ہیں انسان، مرنے کے بعد مٹی ہو جاتے ہیں، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہزاروں سال کیسے کوئی زندہ ہو سکتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے، یہاں کی زندگی کو کیوں خراب کر رہے ہو ایک ایسے اندیکھے چکر کے پیچھے جو اللہ جانے آنے والا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں کافروں کی زبانوں پہ بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات مسلمانوں کے بچوں کو بھی اس میں پھنسا لیا جاتا ہے. تو یہ وہ وعدے ہیں کہ جو کہ شیطان دیتا ہے کہ جو زندگی ہے اسی میں عیش و عشرت کر لو، یا پھر اگر بہت ہوا، کوئی بہت زیادہ دینی شخص ہوتا ہے تو اس کو پھر اس طرح کے وعدے کراتا ہے کہ یہ اس کو یعنی خوش فہمی دلاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا دامن پکڑو. جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ پھر اس دن فالوورز کا کیا حال ہوگا جو اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوں گے. تو اس طرح کے جو وسوسے ہیں وہ بھی شیطان نے ڈالے ہوتے ہیں. اچھا تم سے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو، بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، تم ان سے شفاعت کرا لینا، تمہاری بخشش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یا پھر فلاں کی بیعت کر لو، اس کے حضور نظر نیاز پیش کر دیا کرو، تو یہ تمہیں اللہ کے ہاں
بچا لیں گے۔ تو اور اسی طرح اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یا تو یہ جہنم کا بات ہو رہی ہے یا پھر قیامت کے دن کی بات ہے۔ اس دن شیطان یہ خطاب کرے گا۔ ہوگا یہ کہ جب لوگ قیامت کے دن کی سختی سے گھبرا جائیں گے تو سفارش کے لیے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ شفاعت کا حق دیا جائے گا جو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اور ہم اس کے بعد دعا بھی پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نور بھی عطا کیا جائے گا اور خوشبوؤں سے معطر کیا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کریں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب کا وہ ایک میزان قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مومنین جو ان سے ہیں وہ اپنے رسول کی شفاعت حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور شفاعت کے قانون کے بارے میں وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ مخلص نیک صالحین کو بھی جو ہے وہ شفاعت کی اجازت دی جائے گی، لیکن وہ کس کے حق میں ہوگی؟ اللہ کے اذن سے انہی لوگوں کے حق میں جو کہ اس کے حقدار تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب کافر یہ دیکھیں گے نا کہ مسلمانوں نے تو اپنے ایک شفیع کو پکڑ لیا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ شیطان کو لائیں گے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اس کو ہم سفارش کے لیے کہیں۔ تو اس وقت وہ پھر وہ کہے گا کہ جب یہ معاملہ چکایا جائے گا نا سارا، کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور سب کچھ چل رہا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا تھا، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ خلاف تھا۔ اور پھر وہ ان کو بتائے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، میں تمہیں لے کے چل نہیں سکتا تھا، میری کوئی دلیل نہیں تھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میرے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی، نہ تو جسمانی طور پر کہ میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے اس راہ پہ لگا دیتا، اور نہ ہی میں ذہنی طور پر وہ تھا، میں نے جو کیا تھا وہ ایک ملمہ سازی تھی، جیسے کسی چیز کے اوپر جھاگ آ جائے تو وہ نیچے کی چیز کو چھپا دیتا ہے، یہ کام شیطان کر رہا ہے۔ تو وہ کہے گا میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، مگر دعوتکم، کہ میں نے تمہیں پکارا، میں نے تمہیں وسوسہ ڈالا، میں نے تمہارے لیے سجا دیا چیز کو، میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے، تو تم نے فاستجبتم لی، تم نے اس کو میرا بات مان لی، فلا تلومونی، تو آج کے دن مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کیوں نہ کرو؟ کیونکہ تمہارے پاس حق آ چکا تھا، تم نے اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے اس کا انکار کیا اور میری حمایت میں پڑ گئے اور میرے پیچھے لگ گئے، تو مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ یہ بات آج ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، آج ہم اپنے عمل کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ شیطان نے ہمارے مابین یہ کرا دیا۔ بھئی تم خود کیا کر رہے تھے؟ اچھا چلو شیطان نے کرا بھی دیا تو پھر توبہ استغفار کی طرف رجوع کرو، اسی میں نہ پڑے رہو کہ نہیں شیطان کا مجھ پہ بڑا زور چل گیا اور اب مجھ سے یہ غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرنے والا۔ نہیں، اللہ کی طرف چلے جاؤ، اللہ سے جڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہے گا ماں نا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہارا فریاد رس۔ صرخہ کا مطلب ہوتا ہے نا چیخنا، چیخ چلا کے فریاد کرنا، تو کوئی اس کی فریاد کو پہنچنے والا، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچنے والا، نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے، تم میری حمایت نہیں کر سکتے، میں تمہاری نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ایک ہی جیسے مجرم ہیں اور ایک ہی جیسے بے بس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر کیا، انی کفرتو، میں تو اس چیز کا انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، جو اس سے پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا۔ وہ کیسے شیطان کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے؟ شیطان کی تو نہیں عبادت کی جاتی، نعوذ باللہ۔ اب ایک گروہ ایسا بھی ہے جو شیطان کی عبادت بھی کرتا ہے، وہ خاص وہ جب سورج نکلنے کے وقت جب شیطان سورج کے درمیان آ کے بیٹھ جاتا ہے نا، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان، تو اس وقت شیطان کو ماننے والے اس کی عبادت میں پڑ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر اگر ہم لوگوں کو کہیں کہ بھئی تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، اس کی کہنا مانتے، تو لوگ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں اس کو شریک ٹھہراتے۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہ وہی مراد ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہود و نصارہ کو کہا گیا تھا کہ تم نے اپنے احبار اور علماء کو رب بنا لیا، تو وہ کہنے لگے نہیں ہم نے تو نہیں بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ حلال کہتے تم حلال کہہ لیتے ہو، جن کو وہ حرام کہتے تم حرام کہہ لیتے ہو۔ آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات ایسے ہیں کہ عام طور پر نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موسیقی حرام ہے، یعنی موسیقی میں کی دلیل میں اتنی چیزیں وہ لے آتے ہیں اور ایسے ایسے ساز اور چیزیں نکلی ہیں جو واضح طور پر حرام ہے لیکن اس کو وہ حلال ٹھہرا لیتے ہیں۔ کتنی ایسی بے شمار حرام کردہ ڈرنکس ہیں جن کو حلال کر لیا جاتا ہے، اور بھی ایسی بے شمار چیزیں ہیں، کچھ اعمال ہیں ایسے جس میں ہم تعمیل کر لیتے ہیں لوگوں کے، عورتوں کے لیے منہ کا پردہ ہے یا نہیں، حجاب ہے یا نہیں، سر کا حجاب بھی اور سینے کا بھی، سارا کچھ یعنی کہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔
اسی طرح سود کے معاملات جو ان سے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کتنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو رکھتے ہیں نیچے اور بات مان لیتے ہیں غیر اللہ کی، اور وہ غیر اللہ کون ہے؟ وہ ایک ہی طاقت ہے، شیطان کی طاقت ہے، طاغوتی طاقت ہے۔ تو یہی دراصل اس کو شریک ٹھہرانا ہوتا ہے۔ عبادت میں اگر نہیں آپ شریک ٹھہراتے ہیں، نماز تو آپ اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن آپ باتیں آپ اس کی مانتے ہیں، شیطان کی۔ اپنی باقی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم کس کس طرح اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ جو خدائی کا درجہ دینا ہے نا، یہی دراصل شریک ٹھہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یہ جو تم نے مجھے شریک ٹھہرا رکھا تھا نا، تو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے جو بندگی اور پرستش کے قابل ہے، جو تم نے میرے چڑھانے پر مختلف طرح کے معبود حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے تھے، یہ سب جھوٹ ہی جھوٹ تھا۔ اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل میں تو شیطان ہی باطل قوت ہے نا، طاغوتی قوت ہے، اسی کی باتوں میں، اسی کے وسوسوں میں، اسی کے وعدوں پر نعوذ باللہ ایمان لا کر انسان کبھی بتوں کی عبادت کرتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کی عبادت میں پڑتا ہے، کبھی انبیاء کو بیٹوں کا درجہ دیتا ہے، اور اسی طرح سو آن، ٹھیک ہے؟ اور کبھی جو سا ہے عام ہی کسی شخصیت کو بزرگ کے درجے پر رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ وہ تو تھا ہی کافر، اس نے تو اس کا انکار کیا تھا، لیکن انسان اس کے بہکاوے میں آیا اور اس نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو ایسے ہی ظالموں کے لیے جنہوں نے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا اور اپنی زندگی کو خراب کیا، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے برعکس ساتھ ہی جیسے قرآن کا انداز ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اعمال کیے نیک، جناتٍ، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کے لیے تحیہ یعنی وہاں پر دعائے خیر ان کی اس میں سلام ہوگی۔ تو یہ مومنین اور ایمان صالح، ایمان اور ایمان صالح، وہی بات ہے کہ اعمال صالح تبھی صالح ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، خالدین فیہا، اس کو دہراتے رہا کریں دل میں بھی کہ دنیا میں تو ہم نعمتیں دیے گئے ہیں لیکن یہ نعمتیں عارضی ہیں، زندگی ہے، زندگی کی نعمت ہے تو ساتھ ہی موت ہے، صحت ہے تو ساتھ میں بیماری بھی ہے، اسی طرح جو جوانی ہے تو بڑھاپا ہے، یا زوج ہیں تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ آلائش لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشگی نہیں ہے نعمتوں کو زوال ہے، کوئی بڑا سے بڑا فنکشن بھی آپ دیکھ لیں، اس میں آپ بہت اچھے لیوش قسم کے کھانے بھی لگا دیں، سب کچھ کر دیں، اول تو آپ وہ سارے کھا ہی نہیں سکتے۔ تو جو بھی دنیا کی نعمتیں ہیں نا وہ فانی ہیں، آخرت کی جو نعمتیں نا وہ ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اس میں پھر عام جنتی بھی زمین و آسمان جتنی کائناتوں کا مالک بنا دیا جائے گا، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ ہے، اور پھر ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حکم سے اس میں رہنے والے ہیں، یعنی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور وہی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ دنیا میں تو بعض اوقات آپ کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے نا، آپ دین کی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ میری محفل میں ہی کیوں آئے ہیں، آپ نکلیں یہاں سے، اگلی دفعہ آپ کو بلایا نہیں جاتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو انسان بڑا گلٹی فیل کرتا ہے۔ تو کیوں انسان گلٹی فیل کرے جبکہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ نعمتوں پر ہو جو جنت میں ملنے والی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو عطا فرمائے۔ اور وہاں پر تحیتہم فیہا سلام، وہی بات جو انبیاء کو پھٹکارنے سے شروع ہوئی تھی نا، یعنی انبیاء پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اور ان کو نام ماننے والے ان کو کس کس طرح سے ستاتے ہیں، ان کو جادوگر، کاہن اور کیسے کیسے ناموں سے پکارتے ہیں، اور اسی طرح انبیاء کی پیروی میں جو لوگ ان کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں، طعنے تشنیع سننے پڑتے ہیں، تم تو بڑی مولانا بنتی ہو، تم یہ کرتی ہو، وہ کرتی ہو، اور وہ باتیں جو ہماری بشری کمزوریاں ہیں ان کو سامنے لا کر ہمیں طعنے بھی دیے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، بعض اوقات ہمارے بچوں کی وجہ سے، بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، فلاں ہو گیا، یعنی کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہے نا کہ آپ دین والی ہیں اور وہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے، یعنی کہ سمجھیں کہ آپ کے کھورے ہی پڑ گیا وہ، تو وہ کیا کرتا ہے پھر، تو وہ آپ کی جو بھی خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ اچھال اچھال کے باہر لے کر آتا ہے،
اور پھر لوگوں میں مشہور کرتا ہے۔ اگر آپ کے بچوں میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی خامی رہ گئی ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ خود تو بڑی درس دیتی ہے لیکن اس کے بچوں کا کیا حال ہے، یا اس طرح کی مختلف باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ان کی دعائے سلام سلامتی ہی ہے، بس وہ دعائے ملاقات ہر طرف سے سلام ہوگا، آپس میں بھی جنتی سلام کریں گے، اور جہاں پر آپ جائیں گے فرشتے آپ پر سلامتی کہہ کر داخل ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ موت کے ساتھ ہی فرشتے جو ہیں وہ مومن کی اجازت سے سلام کر کے اس کو مانوس کر کے داخل ہوتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو پھر ان نعمتوں پر انسان کی نظر ہونی چاہیے کہ وہاں پر کوئی فاؤل لینگویج نہیں ہے، کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے بعض اوقات کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ آپ کے دل کی گہرائی میں وہ اترتی ہے اور دل اتنا برا ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کا کیا کریں، ہے نا؟ تو ایسا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اتنا ہی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ عطا فرما دیں۔ ان آیات کی تلاوت بھی سن لیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔